السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین، ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وسلم۔ ایک لحظے میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے، ایک لحظے میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے، پہنچانا جہاں کوئی وہ وہاں تک پہنچے، پہنچانا جہاں کوئی وہ وہاں تک پہنچے۔ سیر کے معنی ہے مانند خیال، سیر کے معنی ہے مانند خیال، نکلے جو مکان سے تو لامکان پہنچے، نکلے جو مکان سے تو لامکان پہنچے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلندیوں تک پہنچے اپنے کمالات کی وجہ سے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، ان کے اندر بھی اپنے کمالات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جس مقام تک یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں بلغ العلا، کہ بلندیوں تک پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ اپنے خصوصی کمالات کی وجہ سے۔ لے جانے والا جب لے جانے میں کامل تھا تو جانے والا جانے میں کامل تھا، لے جانے والا پاک اور بے عیب تھا تو جانے والا بھی عیوب و نقائص سے پاک تھا۔ جانے والا معبودیت میں، الوہیت میں یکتا اور منفرد ہے تو جانے والا مخلوقیت میں، عبدیت میں یکتا اور منفرد ہے۔ تو بلغ العلا بکمالہ، کیونکہ بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ایسے مقام تک جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آج کی رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تک پہنچے جہاں ہمارا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ خیال کی قوت اور طاقت بڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کا خیال جہاں تک نہیں پہنچ سکتا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو بلغ العلا بکمالہ، تو یہ کمالات حضور کے پاس اس بلندی تک پہنچنے کے کمالات کامل درجے کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کمال شخصیت اور کمالات رکھنے والی شخصیت کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ کشف الدجا بجمالہ، آگے شاعر کہتے ہیں کہ کشف الدجا بجمالہ، کہ جیسا جیسا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کے لیے آگے بڑھتے گئے تو آپ یہاں سے نکلتے ہیں
اور مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے لے کر اب سفر ہو رہا ہے آسمان دنیا کی طرف۔ تو آسمان دنیا کی طرف جانے کے لیے راستے میں کئی ایک منازل طے کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پر ہوا کا کرہ ختم ہونے کے بعد خلا کا کرہ آتا ہے جہاں ہوا وغیرہ نہیں رہتی، اس کے بعد پھر زمہریر کا کرہ آتا ہے، پھر اس کے بعد نار اور حریت کا یعنی گرمی کا کرہ آتا ہے۔ یہ برودت اور حرارت کے یہ سب کروں سے گزر کر اور ہر مقام پر یہ تاریکی تاریکی، اندھیرا اندھیرا، یہ خلائی سفر میں جانا ہے، یہ سیاروں کے آگے بڑھنا ہے۔ اور جیسا کہ اوپر سفر کرنے والے جانتے ہیں، اوپر چلے جانے کے بعد فضا میں بالکل کالائی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ حضور جیسا جیسا آگے بڑھتے گئے، کشفت دجا بجمالہ، حضور کا جمال یہ بے مثال ایسا جمال تھا آپ کا، جیسا جیسا آگے جاتے گئے اندھیرے چھٹتے گئے، اجالے اور روشنی ہوتی گئی۔ کشفت دجا بجمالہ، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جمال کی وجہ سے، اپنے خوبصورتی کی وجہ سے، اپنے حسن اور اپنی روشنی کی وجہ سے آپ آگے بڑھتے گئے، اور وہاں کی تاریکی ختم ہوتے ہوئے روشنی پیدا ہوتی گئی، اور آپ آگے بڑھتے گئے۔ کیوں نہ ہو کہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، سورج نکلتا ہے تو صحابہ کا عقیدہ ہے، بیان کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے مکھڑے سے ہوتا ہوا سورج اپنی روشنی نکال رہا ہے۔ تو جس سورج کو روشنی جس ذات مکرم کے مکھڑے سے اور چہرے سے ملی ہو، اس ذات کو کسی اور سورج کی روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ تو سورج کا معاملہ تھا، اور چاند کا معاملہ کیا ہے؟ چاند کا معاملہ یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من وجہک المنیر لقد نور القمر، یہ بھی صحابی کا عقیدہ، وہ بھی صحابی کا عقیدہ تھا کہ سورج بھی حضور کے بلائیں لیتا ہوا نکلتا ہے تو روشنی پھیلاتا ہے۔ اب یہاں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں، من وجہک المنیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخ زیبا سے ہوتا ہوا چاند نکلتا ہے تو چاند کے اندر روشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ من وجہک المنیر، آپ کے روشن چہرے کی وجہ سے چاند کو روشنی اور نور ملا ہے، تو چاند کی روشنی بھی حضور کی وجہ سے، سورج کی روشنی بھی حضور کی وجہ سے، تو اب حضور کو کسی روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ حضور تو روشن کرنے آئے ہیں، کسی کی روشنی لینے نہیں آئے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کشفت دجا بجمالہ، کہ آپ تاریکیوں کو چھاڑتے ہوئے اپنے جمال مکھڑے سے آگے بڑھتے گئے، اور روشنی آگے بڑھتے گئی، اور منازل آپ طے کرتے گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، ارے ایک کمال کی بات کریں، دو کمال کی بات کریں، ایک خصلت کی بات کریں، دو خصلت کی بات کریں، شاعر کہتا ہے حسنت جمیع خصالہ، آپ کے مکمل عادات اور خصلتیں یہ پورے ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شاعر کہہ رہا ہے تم ان کے رخ زیبا کا ہو، ان کی ایک انگلی کی حسن اور اس کی رعنائی کا تم بیان نہیں کر سکتے، وہ چہرے کے اور اس مکھڑے کی تم جمال اور ان کی خوبصورتی کا تم کیسا تم اس کے اندر شمار کر سکتے ہو، بیان کر سکتے ہو؟ شاعر کہہ رہا ہے صلو علیہ وآلہ، ان کی بارگاہ میں یہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دو، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ تو آج کی رات کے تعلق سے یہ جیسا کہ اور مختلف شعراء نے اپنے اپنے انداز سے مختلف اشعار کو شعر کے سانچے میں ڈھال کر بیان کیا ہے۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لا مکان لا مکان سے، سر کے معنی سے، سر لا مکان سے طلب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لا مکان سے حضور کو طلب فرمایا، حضور کو یاد فرمایا، اپنا دیدار کرانے کے لیے
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کے لیے۔ تو سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کہاں گئے؟ وہ اس انتہا کے مقام تک پہنچ رہے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا، فرشتوں کو بھی جا کر وہاں پر قدرت ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے وہ منتہا کے مقام پر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ شعراء نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر نظم میں بھی حضور کی تعریف کی گئی، نثر میں بھی تعریف کی گئی، شعر و شاعری میں بھی تعریف کی گئی، اور یہ خطابت اور کتابت کے ذریعے بھی تعریف کی گئی، یہ وعظ و نصیحت اور تقریر کے ذریعے بھی تعریف کی جاتی ہے، تحریر کے ذریعے بھی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ جتنے بھی تعریف کرنے والے ہیں ان کی تعریف ادھوری ہے، کیونکہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ ذات کامل ہے اور تعریف کرنے والا ناقص ہے۔ مخلوق اس کامل کی کوئی تعریف کا حق بجا نہیں لا سکتی، وہ اگر تعریف کا حق بجا لانے کا اگر حق ہے تو وہی کامل ذات سبحان ہے، وہی حضور کی کما حق و تعریف بجا لا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، اسرا راتوں رات لے گیا، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ سبحان سے واقعے کی ابتدا فرما کر کہ لوگوں اس واقعے کو تمہاری عقل میں اگر سما نہیں سک رہا ہے تو یہ نہ دیکھنا یہ کیسا عقل میں سمانے نہ آنے والا واقعہ کیسا وقوع پذیر ہوا۔ تم صرف جانے والے کو مت دیکھو، لے جانے والے کو بھی دیکھو کہ لے جانے والا کس شان کا ہے، سبحان اس کی شان ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اسرا، اب علماء فرماتے ہیں اسرا کے معنی آتے ہیں رات کے وقت لے جانے کے، کیونکہ یہ سفر رات کا بھی تھا، اور دوسرے معنی آتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسرا بنا ہے سیر سے بنا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر و تفریح کرائی۔ اسرا بمانے سیر کے آتے ہیں، اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں ایک ہوتا ہے سفر اور ایک ہوتا ہے سیر و تفریح، اور دونوں میں فرق ہے۔ سفر کے لیے کوئی انسان اپنی جگہ سے نکلتا ہے تو اس کا مطمع نظر اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاؤں، جتنا جلدی ہو سکے اپنے مقام پر پہنچوں، راستوں کے نظارے، مناظر، سینریز وغیرہ کی طرف توجہ نہیں دیتا انہیں، تو اسی کو سفر تیزی کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ تو سفر تیزی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سفر کہتے ہیں، اور سیر و تفریح کسے کہتے ہیں؟ سیر و تفریح اس کو کہتے ہیں کہ ہر مقام پر رکتے ہوئے، ہر منظر کو دیکھتے ہوئے، ہر مناظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے، ہر سین اور سینریز کو دیکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ جو سفر کیا جاتا ہے اس کو سیر و تفریح کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہزاروں میل کا سفر، کہاں جانا ہے؟ صرف مسجد اقصی، حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہی نہیں ہے، مسجد اقصی سے پھر آسمان دنیا کی طرف جانا ہے۔ آسمان دنیا کو جانے کے لیے روئے زمین سے 500 برس کی مسافت ہوتی ہے۔ 500 برس اگر کوئی معمولی ایک اوسط درجے کی سواری پر بیٹھ کر اگر سواری کرے گا تو انہیں آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 برس کا فاصلہ لگے گا اس کے لیے۔ اور پھر علماء نے کہا پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پھر 500 برس کا فاصلہ، دوسرے سے تیسرے پر 500 برس کا، تیسرے سے چوتھے پر 500 برس کا، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے سے ساتویں تک 500 برس کی مسافت طے کرتے ہوئے آگے جانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر 7ویں آسمان پر کوئی پہنچ سکتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، اب 500 کو لالی یہاں پر ہزاروں برس کی مسافت ہو جائے گی یہاں پر۔
تو ہزاروں برس کی مسافت اور ہزاروں برس کا سفر کرنے کا راستہ، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب یہ ہزاروں برس کی مسافت والا راستے کو تیزی کے ساتھ نہیں، سیر و تفریح کرتے ہوئے گئے۔ اور وہ بھی کس طرح؟ اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ حضور کے سفر معراج کا جو فاصلہ اور اس کی کمیت تھی کہ یعنی کتنی دیر میں یہ سفر طے ہوا، کتنی مدت میں یہ سفر طے ہوا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا بڑا طویل سفر مشاہدے کرتے ہوئے، مناظر دیکھتے ہوئے، جنت کی سیر، دوزخ کا مشاہدہ، سدرۃ المنتہا، پھر آسمان دنیا کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر یہ عرش الہی، پھر اس کے بعد لامکاں، یہ سب کے لیے روایتوں میں کیا آتا ہے کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی تھا گرم۔ حضور واپس تشریف لائیے، ہزاروں برس کا سفر طے ہو رہا ہے، اور فاصلہ کتنا لگ رہا ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ اگر آپ دروازے کی گنڈی آپ اگر لگا کر گئے ہیں تو اگر وہ گنڈی اور اس کا کھٹکا اگر مار لے تو کتنے چند سیکنڈ کے لیے مارتا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی رہی، حضور واپس تشریف لائے تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر کی گرمی بھی ابھی باقی رہی تھی۔ انسان جب بستر پر آرام کرتا ہے تو بستر گرم ہوتا ہے، تو گرم ہونے کے بعد 1 منٹ 2 منٹ میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر تاریخ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ حضور پاک واپس جب تشریف لائے تو زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم کا گرم ہی تھا ابھی باقی۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اتنے ہزاروں برس کے سیر و تفریح والے سفر کو اللہ تعالیٰ نے چند لحظے اور چند سیکنڈوں میں ادا فرما دیا۔ اب علماء نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی کہ اتنا بڑا طویل سفر، اتنے مشاہدات، اتنے مناظر کا دیکھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے دوسری بات، ایک تو بات یہ ہے کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات، وہ جیسے چاہے کر سکتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کی قدرت پر ہم کو اعتراف نہیں ہے، کیا ایمان نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، انہیں جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب کن کے ذریعے کائنات بنا سکتا ہے اور 1 سیکنڈوں میں کائنات بن سکتی ہے، تو 1 سیکنڈ میں سفر معراج کس طرح ادا نہیں ہو سکتا ہے؟ دوسری وجہ اور علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ وقت کا جو درکار ہوتا ہے، وقت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ جب تک کہ وقت کے کانٹے گردش کرتے رہے، وقت کا اس کا تصور ہمارے نظروں میں رہتا ہے۔ اس کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب روئے زمین سے آسمان دنیا کی طرف عروج کر گئے، بلندیاں جیسا آپ نے شروع کر دی، آسمانوں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی گھڑی کو روک دیا۔ کائنات کی گھڑی رک گئی، جیسا کہ ٹائم معلوم کرنا ہے تو گھڑی رک گئی تو ٹائم معلوم نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو روک دیا۔ کیوں روکا بھائی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ جان کائنات ہے، قلب کائنات ہے۔ جان کے بغیر کائنات نہیں رہ سکتی، قلب کے بغیر کائنات نہیں رہ سکتی۔ حضور کا وجود نہ ہو تو کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ حضور اب روئے زمین سے آسمان دنیا کی طرف عروج کر گئے تھے، تو جب عروج کر گئے تو اس روئے زمین پر حضور کی ذات بظاہر موجود نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی گھڑی کو روک دیا کہ جس کی وجہ سے کائنات چل رہی تھی وہ ذات و بلندی پر چلی جا رہی ہے، اللہ نے کائنات کو روک دیا۔ پورا سفر جب مکمل ہوا، حضور واپس تشریف لائے تو وہ کائنات کی گھڑی پھر دوبارہ گردش کرنے لگی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ بستر بھی تھا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی۔ تو یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکمت رکھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور پاک ہے وہ ذات جس نے
لے گیا سیر و تفریح کراتے ہوئے اپنے بندے خاص کو۔ اب یہاں پر اب کا لفظ استعمال کیا گیا، بعبدہ کہا گیا، تو علماء فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو لے گیا اپنے بندے کو سیر کرانے کے لیے۔ اللہ نے یہاں رسول النبی نہیں فرمایا۔ قرآن کے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو کبھی نام لے کر نہیں پکارا، حضور کا لقب لے کر پکارتا ہے، یا ایھا النبی کہتا ہے، یا ایھا الرسول کہتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدہ کہتا ہے، کبھی مبشرہ کہتا ہے، کبھی نذیرہ کہتا ہے، کبھی داعیا الی اللہ کہتا ہے، کبھی سراجا منیرہ فرماتا ہے، کبھی مزمل فرماتا ہے، کبھی مدثر فرماتا ہے، کبھی طٰہٰ فرماتا ہے، کبھی یاسین فرماتا ہے، اور اس طرح کے القابات ذکر فرمانے کے بعد اب یہاں پر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ تو علماء نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں، مختلف تشریحات کی ہیں اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عبد کا لفظ استعمال کیوں فرمایا۔ اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے امت نے آپ کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا آپ کو پھانسی پہ لٹکانے کا، پھانسی پہ چڑھانے کا آپ منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لگانے سے پہلے اللہ نے آسمان دنیا کی طرف ان کو بلند فرما لیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، قرآن میں اللہ ذکر فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو اوپر بلندی کی طرف ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اب علماء فرماتے ہیں حدیث کے مطابق یہ بات ثابت ہے، مسلم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمان دنیا پر زندہ ہیں۔ کیوں؟ آپ کی ابھی دنیاوی حیات مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے آپ کو درمیان میں سے اٹھا لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کی امت میں آخر زمانے میں حضرت امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجائے گا۔ وہ اپنی مدت جتنی باقی ہے وہ پورے مکمل کریں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی یعنی کہ حضور کے روضہ مقدس میں حضور کے ساتھ جو آپ کے دو یار غار آرام فرما رہے ہیں، ان کے بازو کو عیسیٰ علیہ السلام کی مزار بھی ہوگی وہاں پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، تو ان کی امت نے کیا کہا؟ ان کی امت نے کہا کہ آسمانوں پر زندہ بلند ہونے والی ذات ہے، تو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسیٰ ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان دنیا پر زندہ اٹھا لیے جانے کو ان کی امت کے لوگوں نے اللہ کا بیٹا تصور کرنا شروع کر دیا۔ تو میں آج کی رات تو اپنے حبیب علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر نہیں، تیسرے پر نہیں، ساتویں پر نہیں، سدرۃ المنتہا نہیں، عرش نہیں، عرش کے اوپر لامکاں پر لے جانے والا ہوں میں آج۔ اور اس لامکاں پر جانے کے بعد کسی کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوگا آسمان دنیا پر زندہ اٹھایا جانے والا جب بیٹا ہو سکتا ہے، تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بیٹے یا کوئی آپ کے ساجی اور شریک ہوں گے، یہ خیال آ سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کو رد کرنے کے لیے فرمایا کہ میرا حبیب لامکاں میں رہنے کے باوجود بھی وہ عبد ہے، تم ان کو عبدیت سے خارج مت کرو۔ وہ میرا البتہ عبد ہے لیکن وہ عام عبد کی طرح نہیں، بعبدہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا میرا بندہ، اپنا بندہ کہہ دیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گیا۔ تو ایک بندہ ہونا ہے، ایک اس کا بندہ ہونا ہے، ایک اپنا بندہ کہنا ہے، ایک معبود کا بندے کو میرے بندے کہنا ہے۔ ہم تو اپنا بندگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور بندہ کہتے رہتے ہیں، لیکن خالق کائنات جس کو خالی بندہ نہیں میرا بندہ کہہ دے تو اس کی شان عبودیت کا کیا عالم ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا اپنے بندے خاص کو لیلم، رات کے وقت میں،
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ابتدائی آیات میں یہ واقعہ اسراء کا ذکر فرمایا، اسی کی ضمن میں واقعہ معراج ثابت کیا جاتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا پر عروج اور بلندیوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ مسجد اقصی کفار مکہ نے دیکھا تھا، ان کو معلوم تھا کتنی مسافت کا راستہ ہے اور کتنی دیر میں طے ہوتا ہے، اور مسجد اقصی کے اندر محل وقوع کس طرح واقع ہے، اس کے اندر اس کا نقشہ کیسا ہے، اس کی عمارت کیسی ہے، یہ سب جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اگر آسمان دنیا کا اگر اللہ ذکر فرماتا تو کفار مکہ کا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں آسمان دنیا کا نظارہ کر سکے۔ تو آپ جا کر وہاں پر آئے ہیں تو اس کا دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کے اندر انکار پر انکاری رہتا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب یہاں اگر انکار کیا جاتا مسجد اقصی کا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کا محل وقوع ظاہر کر کے کہ میں نے اتنے مسافت کا راستہ طے کیا اور وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، اتنے اس کے اندر پلرس لگے ہوئے ہیں، اتنے ٹیوبلیٹس ہیں، اس کے اندر اتنے خمخمے اور گولے لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بات کا یہ تصدیق اگر کر دیں گے تو کفار مکہ کو اس بات کو ماننے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر فرمایا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا، اور یہ بات جب ثابت ہو جائے گی تو پھر ایمان والے کے لیے اوپر کی بات کا ماننا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب کفار ہو کر یہاں سے وہاں تک کے سفر کو مان سکتے ہیں، ایمان والا بلندیوں کے سفر کو بھی مان جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرمایا، سو اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی، رات کے ایک حصے میں لے گیا۔ اور رات بھی کون سی رات ہے؟ 27ویں شب کی، رجب کی 27ویں شب۔ اب اس کے اندر اختلاف آیا ہے، لیکن روح البیان اور مختلف تفاسیر کی کتابوں میں یہ تاریخ درج ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میراج کا واقعہ مناتے ہیں اور اس کا یاد کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کی تاریخی معلوم نہیں ہے۔ تو روح البیان ایک تفسیر کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر آج کی تاریخ کا حوالہ لے دیا گیا ہے کہ معراج کب ہوئی؟ 27ویں رجب کی رات میں معراج ہوئی۔ تو وہ ما ثبت بالسنہ ہے، اور روح البیان وغیرہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ 27ویں شب کیسے رہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے 27ویں شب میں نہ چاند ہوتا ہے نہ چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف اب 2 دن باقی رہتے ہیں، 28 29 میں نکلتا ہے، بعض وقت 30 کو نکلتا ہے، تو 2 دن تک وہ چاند چھپ جاتا ہے اور آسمانی دنیا پر گھٹاٹوں پر اندھیرا رہتا ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے، سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ یہ 26 سے لے کر 28 29 تک بالکل ڈارکنیس، بالکل اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رات کو منتخب فرمایا جس رات کے اندر بظاہر کوئی روشنی نہیں ہے، نہ چاند کی روشنی، نہ چاندنی کی، نہ تاروں کی روشنی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، کیوں؟ یہی بتلانے کے لیے کہ روشنی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو روشنی کا محتاج ہوتا ہے، جو روشنی بانٹنے والا ہے اس کو روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو روشنی بانٹنے والے ہیں، ان کو روشنی کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواہش کیا تھا، درخواست کیا تھا، ربی ارینی، کہ اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر
دیکھنے کی نفی موسیٰ علیہ السلام سے کی جا رہی ہے، مطلق نہیں کی جا رہی ہے۔ مطلق نفی ہوتی تو اللہ یہ فرماتا اے موسیٰ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، میں وہ ذات ہوں، میں وہ شان والی ذات ہوں، دنیاوی آنکھ سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جنت میں جانے کے بعد میں وہ آنکھ ایسی تاب والی دوں گا جنتیوں کو، وہ آنکھ سے میرا مشاہدہ دیدار جب کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ مجھے دیکھا جا نہیں سکتا نہیں کہا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ہے اس کائنات میں جو دیکھ سکتا ہے، کوئی اس کائنات میں ایسی ذات بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیاوی نگاہ سے کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، کوہ طور کی طرف دیکھو، طور پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہم اپنی تجلی ایک اس پر ظاہر کریں گے۔ اگر وہ تجلی پڑنے کے بعد پہاڑ اپنے مقام پر ٹھہرا رہا تو پھر تم ہمارا دیدار کر سکو گے، اگر وہ ٹھہر نہیں سکا تو تم ہمارا دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر چنانچہ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی، دیدار دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جمال کا، اپنے کمال کا، اپنی ذات کی تجلی، صفت کی تجلی کا ایک پرتوش، شعاع، ریز اللہ تعالیٰ نے یہ صرف کس کے اوپر؟ طور پہاڑ کے اوپر ڈالا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جیسا وہ تجلی پڑنا تھا کوہ طور کے اوپر، وہ کوہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ایک تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہاں پر صرف کیا ہوا، وہ بھی ڈائریکٹ تجلی نہیں پڑی، ڈائریکٹ تجلی طور پر پڑتی ہے، طور کی تجلی کا عکس ریز موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر آتا ہے، اور ڈائریکٹ وہ تجلی کی آواز ڈائریکٹ آپ کے اوپر نہیں آتی کانوں پر، بلکہ وہ تجلی پہاڑ پر پڑتی، پہاڑ کی آواز نکل کر ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، تو وہ کانوں کی آواز بھی اس ذریعے اور واسطے سے آ رہی ہے، اور تجلی کا دیدار بھی ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تجلی کا فی نفس ہی بالراست دیدار نہیں ہو رہا ہے، تجلی کا بھی دیدار بالواسطہ ہو رہا ہے، آواز بھی بالواسطے سن رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود اللہ کی یہ تجلی، صفت کی تجلی کا پرتو ریز پڑا آنکھوں میں، آنکھوں کی بصارت کا کیا عالم تھا، کانوں میں پڑا تو کانوں کی سماعت کا کیا عالم تھا۔ روایتوں میں مفسرین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آ گئے، آپ کی آنکھوں کی بصارت اور بینائی کا یہ عالم تھا کہ آپ کئی میل کے فاصلے سے سخت کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو دیکھ بھی سکتے تھے، وہ چلتی ہوئی جو آواز نکال رہی ہے اپنے کانوں سے سن بھی سکتے تھے۔ غور فرمائیے، ایک تجلی کا پرتو کا شعاع پڑی تو آنکھوں کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا۔ وہ کئی میل، 300 میل، 100 میل، 200 میل کے فاصلے پر ایک کالا پہاڑ ہے اور رات اندھیری ہے، رات بھی اندھیری، پہاڑ بھی کالا، چونٹی بھی کالی، اس کے باوجود بھی اس کو چلتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کی آواز، وہ چلنے میں آواز آ رہی ہے، آواز کو بھی کانوں سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو جو صفت کا پرتو آنکھوں میں ملا تو آنکھوں کی وہ بصارت ہو گئی، سماعت کو ملا تو سماعت کا وہ عالم ہو گیا۔ جس ذات مقدس نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا ہو، جس ذات مقدس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا بالراست دیدار کیا ہو، مشاہدہ کیا ہو، اس نگاہ مکرم کی یہ قوت اور طاقت کا کون اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس سماعت کا جس نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے آواز کو
اپنے کانوں سے سنا تو وہ کانوں کی سماعت کا کون اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، اے لوگوں اپنے پر قیاس مت کرو مجھے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں یہاں بیٹھ کر جنت کی باتیں بھی سن سکتا ہوں، یہاں بیٹھ کر یہاں عرش معلیٰ کی باتیں بھی سن سکتا ہوں، دنیا میں بیٹھ کر میں لوح و قلم کی آواز کو بھی سن سکتا ہوں، یہ لوح محفوظ پر یہ کیا لکھا جا رہا ہے اس کی کھڑکھڑاہٹ کو بھی میرے کان سنتے ہیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا تو آپ کی بصارت کا کیا عالم ہوگا۔ چنانچہ حضور کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اب اور کوئی چیز کا تم سے ہو نہاں بلا، خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں سلام۔ جب خدا کی ذات نہیں چھپ سکی تو کائنات کی کیا شے حضور سے چھپ سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں اے لوگو، آسمان فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے جو چرچرا رہا ہے اس کی آواز بھی میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا، سماعت کا یہ عالم ہے، بصارت کا یہ عالم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انی ارا من خلفی، میں اپنے پیچھے سے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ تم صرف سامنے کی چیز دیکھتے ہو، حضور فرما رہے ہیں میں پیچھے کی چیز بھی دیکھتا ہوں۔ اور یہی نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ نماز کا معاملہ آیا، نماز ختم ہوئی تو حضور کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا صحابہ سے کہ اے صحابہ کیا سمجھتے ہو تم کہ میں سامنے ادھر رخ کر کے رب کی بارگاہ میں ٹھہرا ہوا ہوں رب کی بارگاہ میں، یہ مت سمجھو میں پیچھے سے دیکھتا بھی ہوں، بلکہ میں تمہارے جو چیز عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی وہ بھی دیکھتا ہوں۔ تمہارے دلوں کے اندر خشوع و خضوع کتنا ہے، کتنی کنسنٹریشن سے نماز پڑھ رہے ہو، کتنی توجہ سے نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے اندر کتنا جذبہ عبادت ہے، اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ انی ارا من خلفی و انی ارا خشوعکم و خضوعکم۔ علماء فرماتے ہیں خشوع اور خضوع کا تعلق یہ انسان کی اس کے اپنے قلب سے ہے، دل سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کس کی نمازی کے اندر کتنا اخلاص پایا جاتا ہے، کس کے اندر کتنا خشوع خضوع پایا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ہر ایک کے خشوع خضوع کو جانتا ہوں، جو سینے کی بات کسی کی نہیں چھپ سکی تو اور کیا بات اس ذات کے سامنے چھپ سکتی ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے تو علماء فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اب یہاں پر حضور کے سفر کی بات آ گئی، حضور کے سیر کی بات آ گئی، حضور کی رفتار کی بات جب آ گئی تو یہاں پر علماء نے مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے بتلا دیا اے لوگو، یہ ہزاروں برس کا، یہ ہزاروں میل کا سفر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ لحظوں میں اور سیکنڈوں میں یہ طے کروا دیا، تو تم کو اگر سمجھنا ہے تو تم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے بھی تم اس کو سمجھ سکتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے کیا کہا، اپنے ماننے والوں سے، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو یہاں پر لا کر یہاں پر میرے سامنے موجود کر دے بلقیس کے تخت کو۔ اب بتاتے ہیں علماء فرماتے ہیں جس مقام پر آپ رہتے تھے اس مقام سے کئی 100 میل کا فاصلہ تھا، کئی مہینے کی مسافت کا سفر طے کر کے آنا پڑتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ اس کے کہ کون اس بلقیس کے تخت کو میرے پاس لائے گا؟ تو ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ کی اس مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس بلقیس کے تخت کو لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، ابھی آپ 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کے اندر یا 2 گھنٹے میں آپ مجلس ختم کریں گے نا، اس سے پہلے وہ تخت لا کر رکھ دوں گا میں۔ تو آپ نے کہا کہ اس سے اور تیز اور جلدی کون لا سکتا ہے، اس سے تیز اور کون لا سکتا ہے؟ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا،
اس زمانے کی کتاب کا، اللہ کی قرآن اور اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس کو علم کتاب کا علم حاصل تھا اس کو، تو اس نے کیا کہا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اس نے کہا کہ میں حضور آپ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ کون شخص تھا وہ؟ علماء نے نام بھی ذکر کیا، آصف بن برقیہ نامی سلیمان علیہ السلام کا یہ ایک آپ کا امتی صحابی تھا، تو اس کی قوت و طاقت کا یہ عالم ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ابھی قبل ان یرتد الیک طرفک، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی بات ہے، یہ واقعہ قصہ حکایت نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آصف بن برقیہ نے کیا کہا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک بھی نہیں جھپکیں گے، میں وہ تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ تو چنانچہ آپ پلک جھپکے نہیں، وہ تخت لا کر سامنے موجود کر دیا اس کے اندر۔ تو حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ تخت ایک تو مسافت بڑی طویل، دوسرا وہ تخت بھی بلقیس کا تخت، وہ ملکہ رانی تھی، تو وہ سونے چاندی سے جڑاؤ کیا ہوا تخت تھا کہتے، اور وہ اتنا طویل، اتنا مسافت والا، اتنا عریض اور طویل تھا وہ کہ ایک عام آدمی اس کو، کئی لوگ بھی مل کر بھی اٹھا نہیں سکتے اس کے اندر۔ تو وہ تخت کو یہ ایک پلک جھپکنے کے اندر وہ آصف بن برقیہ نے لا کر یہاں پر رکھ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے صحابی اور امتی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ ہزاروں برس کے میل والے سفر کو ایک لہجے میں وہ تخت لا کر یہاں پر حوالے کر رہا ہے۔ ایک نبی کی امتی کی قوت کا یہ عالم ہے، تو اس وہ نبی کہ جب مسجد اقصی میں امام الانبیاء کے پیچھے مقتدی بن کے ٹھہرے ہیں، تو وہ مقتدی بننے والے وہ سلیمان علیہ السلام، ان کے امام کون ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام۔ اب دیکھیے کہ نبی کے امتی آصف بن برقیہ کی قوت و طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو سلیمان علیہ السلام کی قوت و طاقت کا اندازہ کون لگائیں گے؟ وہ تو نبی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو بولا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں جس کی اقتداء میں پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس امام کی قوت و طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء جو بنایا ہے، اور چنانچہ مسجد اقصی حرام سے مسجد اقصی کو جو لے جایا گیا، اس کی من جملہ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ وجہ کیا تھی وہاں پر؟ وجہ صرف اور کوئی نہیں تھی، نماز پڑھانا مقصد نہیں تھا، عبادت کرانا مقصود نہیں تھا۔ راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ خود ایک سے بڑھ کر ایک کامل حضرات ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، وہ اپنے خبر میں بھی رہ کر بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ لوگاں تو ان کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خبر میں بھی اگر چاہے اگر لذت کے لیے عبادت کر لیتے ہیں وہ، لیکن وہاں جمع کیوں کیا گیا؟ علماء نے فرمایا جمع اس وجہ سے کیا گیا، نماز قائم کی جائے، نماز پڑھائی جائے، اور پڑھائی جا کر نماز پڑھانے والے امام کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ جو تمام انبیاء کا امام بننے والا ہے، وہ ہر اعتبار سے وہ سب پر فوقیت رکھنے والا ہے۔ اس کے خاطر مسجد اقصی کو حضور پاک علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائی۔ مسجد اقصی کا وہ مقام و مرتبہ ہے، کثرت سے انبیاء علیہ السلام کی وہاں پر جلوہ گری ہوئی ہے، اور کثرت سے ان کے وہاں اطراف میں قبور بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ متبرک زمین ہے، وہ بابرکت زمین ہے، جس کا اللہ تعالیٰ اشارہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کا یہ بارش برسا دی ہے اس کے اطراف میں، وہ مسجد اقصی ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا من جملہ کئی وجوہات کہ مسجد اقصی کو لے جانے کی کیا وجہ تھی، تو
تو ایک تو وجہ امام کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے، دوسرے یہ کہ حضور پاک علیہ السلام مسجد اقصی کا سفر نہیں کیے تھے، مسجد اقصی کو حاضری آپ نے وہاں نہیں دی تھی۔ مسجد اقصی یہ تمنا آرزو کیا کرتا تھا، فلسطین کی سرزمین آرزو کرتی تھی، اے بار الہ انبیاء علیہ السلام میں کثرت سے انبیاء میرے پاس اپنے قدم مبارک سے میرے زمین کو مشرف کر چکے ہیں، لیکن میرا شرف اور میرا کمال ابھی ادھورا ہے جب تک کہ تیرا حبیب میرے سرزمین کے اوپر اپنے خدوں میں میمنت کو نہیں رکھے گا، میرا شرف مکمل نہیں ہو سکتا۔ میری خواہش ہے تیرے حبیب علیہ السلام کو بھی ایک مرتبہ یہاں پر ان کے قدم یہاں پر رکھ، تاکہ مجھے بھی شرف مل جائے، میں بھی کل قیامت کے دن ناز کر سکوں کہ مجھے ہر نبی کا مجھے شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آرزو تمنا خواہش کے لیے اللہ نے مسجد اقصی کو لے گیا، اور تاکہ اس کی وہ خواہش اور تمنا بھی پوری ہو جائے۔ اور پھر مسجد الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اب یہاں پر کیا ہوا کہ تاکہ کیوں ہم یہ سفر کیوں کرائے، لنریہ من آیاتنا، ہمارے عجائبات قدرت کے نشانیاں ان کو دکھائیں، ہماری ایک سے بڑھ کر ایک عظیم نشانیاں ہم اپنے حبیب علیہ السلام کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ نشانیاں دکھانے کے لیے ہم نے حبیب پاک علیہ السلام کو یہ سفر معراج کا سفر طے کرایا، لنریہ من آیاتنا۔ اب یہاں پر بتاتے ہیں کہ مسجد اقصی میں امامت ہو گئی، امامت ہونے کے بعد واقعات بڑے تفصیل ہے، اذان بھی ہوئی، پھر حضور پاک علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں مختلف احوال سے آپ نے اس کا مشاہدہ فرمایا، پھر آپ نے اپنی سواری کو کہاں باندھا، جہاں انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے اس مقام پر آپ نے باندھا، اندر تشریف لے جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اقامت ہوتی ہے۔ ہر نبی کی یہ خواہش اور آرزو ہو رہی ہے کہ یہ اس مقام امامت کے مسلح پر کون جانے والا ہے، کس کو یہ شرف حاصل ہونے والا ہے۔ ہر نبی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، ہر نبی ایک دوسرے کو تک رہا ہے کہ یہ شرف اور مقام کس کو ملنے والا ہے، اور کوئی آگے بڑھنے کے لیے جسارت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے یہ دست مبارک کو پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا نبی علیہ السلام، میں نے مشرق و مغرب کھنگال ڈالا، شمال و جنوب کو میں نے نچھاڑ ڈالا، ہر طرف میں نے چپا چپا کونا کونا میں نے تلاش کیا، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی حسین و جمیل، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی کمال میں اور جمال میں شرف میں مقام میں کوئی آپ سے اونچا ہو سکتا ہے؟ اے حبیب آپ ہی کا مقام ہے، آگے آئیے اور امامت فرمائیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دست مبارک کو پکڑ کر امامت کے مقام پر کھڑا کر دیا، امامت ہوتی ہے، پھر وہاں سے نکلتے ہیں، اس کو سفر اسراء کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا 3 مرحلے ہوئے آج کی رات، 3 مرحلے حضور پاک علیہ السلام کے سفر کے ہوئے۔ ایک سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے آسمان دنیا کی طرف، پھر وہ سفر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہاں پر سیڑھی لگائی جاتی ہے، ایک نورانی سیڑھی، ایسی نورانی سیڑھی کہ جس کے پٹریاں جو ہوتے ہیں سونے کے ایک، چاندی کے ایک، زمرد کا ایک پٹریاں اس کی لگائی گئی ہے۔ کہاں لگائی گئی؟ مسجد اقصی کو سیڑھی لگائی گئی۔ کہاں تک ہے سیڑھی؟ وہ آسمان دنیا تک وہ سیڑھی ہے، اور سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ تو معراج سے اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو ہم نے وہ بلندیوں والی سیڑھی پہ سے ہوتا ہوا آسمان دنیا کی طرف لے گیا، تو وہاں سیڑھی لگائی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان دنیا کا یہ سفر آپ وہاں سے طے کرنا شروع کیے، اور پھر یہ معراج کا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، اب وہ طویل واقعات پائے جاتے ہیں احادیث میں، مختلف صحیح احادیث سے ہم کو اشارہ ملتا ہے کہ پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ کس کے ہوئی۔ پہلے پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر ایک سے ملاقات ہوتے ہوئے
آپ 7ویں آسمان کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب ملاقات ہوتی ہے، ہر ایک سے وہاں پر تعارف کروایا جاتا ہے، ہر کوئی ویلکم، مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتا ہے، اور ہر کوئی خوش آمدید کے نعرے لگا رہا ہے، ہر ایک سے تعارف کروایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد یہ نبی مکرم دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ان کی وجہ سے ان کی امت کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا، جو میری امت اس کثرت سے جنت میں نہیں جا سکتی۔ اپنی امت پر افسوس کرتا ہوا میں رو رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے حضور کے جدہ امجد ہوتے ہیں، ان کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب 7 آسمان کا سفر طے ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنت کی بھی سیر کروائی جا رہی ہے، دوزخ کی بھی سیر کروائی جا رہی ہے، یہ جنت کے نظارے دکھائے جا رہے ہیں۔ اور اے نبی علیہ السلام، اب آپ یہاں تشریف لا چکے ہیں، آئیے آپ کے فرما برداروں کو ہم نے کیا ان کے لیے ضیافت تیار کر رکھی ہے، ہم نے اپنے مہمان خانے جنت میں آپ کے امتیوں کے لیے، فرما بردار امتیوں کے لیے ہم نے کیا سامان ہم نے مہیا کر کے رکھا ہے، اس قسم کی نعمتوں سے ہم نے اس جنت کو سجا رکھا ہے، آپ آ کر ملاحظہ کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سب جنت کے تمام درجوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، ابھی کہا گیا حضور کی سماعت کا کیا عالم ہو سکتا ہے، جس نے رب کی آواز کو سنا ہو اس کی سماعت کا کون اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد بھی حضور فرماتے ہیں میں نے بلال کے چپل کے کھڑکھڑاہٹ کو سنا وہاں پر۔ واپس آنے کے بعد فرماتے ہیں حضور اے بلال میں نے جنت میں تمہارے چپل کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز کو سنا۔ تو اب علماء فرماتے ہیں یا حضور علیہ السلام کے طفیل حضرت بلال جنت میں پہنچ گئے حضور کی وجہ سے، یا نہیں تو حضرت بلال روئے زمین پر ہی ہیں، یہ چل رہے ہیں، حضور جنت میں رہ کر حضرت بلال کی چپل کی آواز سن رہے ہیں۔ تو سماعت، جب اللہ تعالیٰ کی آواز کو سننے والی سماعت ہو تو پھر یہ معمولی چیزیں سننے اس کے لیے کیا بعید بات ہو سکتی ہے۔ تو چنانچہ جنت کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام برابر مختلف محلات، سونے کے، چاندی کے، زمرد کے، زبرجد کے، مختلف قسم کے موتیوں کے، ہیروں کے، یہ پورے محلات سے یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ عبادت کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے کے لیے ہے، یہ فلاں عبادت کے لیے، فلاں عبادت، تمام درجوں کو بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوزخ کا بھی مشاہدہ کروایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام، جو آپ کو اپنا نبی نہیں مانے، رسول نہیں مانے، آپ کی نافرمانی کرے، آپ کی بات کو نہ سنے، تو یہ نافرمانوں کا کیا مقام ہے، یہ آپ کا انکار کرنے والوں کو ہم نے کیا سزائیں ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اس کو دوزخ کہا جاتا ہے۔ تو دوزخ کا بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ ہمہ اقسام میں مبتلا ہے لوگ، ایک ایک قسم کا عذاب ہو رہا ہے، ایک ایک قسم کا عذاب کہ وہ عذاب کو سنا جائے، خالی ہم نے تو دیکھا نہیں، دیکھنے والوں نے ہم کو بیان کیا ہے، تو خالی اس کو سن کر ہی ہمارے آنکھ پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے طریقے سے وہاں عذاب دیا جا رہا ہے وہاں کے نافرمانوں کو، دنیا کے نافرمانوں کو، نہ ماننے والوں کو۔ اور پھر منجو اللہ اس کے ایک مقام پر آگے پہنچتے ہیں۔ میں ضمناً ایک آدھ چیز کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں میں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، جیسا ہی پتھر سے کچلا جاتا ہے وہ پورا پاش سر ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں فرشتے، پھر پتھر سے مارتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر پاش ہوتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ سزا، اس قسم کی سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ آپ کی امت کے وہ بے نمازی لوگ ہیں جو نماز پڑھنے سے دنیا میں غفلت برتتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے، جو سر اللہ کی راہ میں خالق کائنات جس نے ان کو بنایا، ان کو پیدا کیا، ان کو ہم اقسام کی نعمتیں دے رہا ہے، اس کے سامنے سر جھکانے سے جو سر اوپر رہتا ہے اس کی سر کی یہی سزا ہے کہ اس کو پتھر سے کچلا جائے۔ تو آپ کے بے نمازیوں کی یہ سزا دی جا رہی ہے۔ غور فرمائیے،
آج کی رات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اوپر جانے کے بعد نماز کو فرض فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، امت کے لیے تحفہ بول کر نماز کا تحفہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحفہ لے کر یہاں پر آئے، تو معراج کے تحفے کو جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس بے مثال اور جس کی کوئی قیمت نہ ہو ایسے انمول تحفے کی اگر کوئی قدر نہ کرے تو اس سے بڑا ناقدرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو بتائیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کا سر اللہ کی راہ میں نہیں جھکتا تھا ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ پھر سود کھانے والوں کو الگ سزا دی جا رہی ہے، زنا کاروں کو الگ سزا دی جا رہی ہے، شراب پینے والوں کو الگ سزا دی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بل ہے اس کے اندر سے بیل نکل رہے ہیں، نکل کے بعد پھر دوبارہ اندر گھسنا چاہتے ہیں، اندر جا نہیں پا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ سے بڑی بات کہہ دیتے تھے اور بعد میں اس کو لوٹانا چاہتے تھے، تو بات نکلنے کے بعد تیر نشانے پر نکل جانے کے بعد واپس نہیں ہوتا، تو اپنی زبان سے مختلف ایسے باتیں کہہ دیتے تھے، ایسے کامیں کر دیتے تھے کہ اس کو بعد میں ان کو افسوس ہوتا تھا، پھر پلٹانا چاہتے تھے وہ اپنی باتوں کو وہ پلٹ نہیں سکتی تھی۔ علماء نے مثال دیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے منہ سے نکلنے والے بول کو بھی کہے تول کر بولے، اس وجہ سے کہا گیا پہلے تول پھر بعد میں بول۔ تو اپنے زبان سے نکلنے والے کلمات یہ بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ خطرناک ہو جاتا ہے اور اس کو پلٹانا چاہتے ہیں تو وہ پلٹ بھی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے علماء نے بعض اس کی اور تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی جھوٹی خبر کو پھیلا دے، غلط میسج کو پھیلا دے، اور آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آج تو ٹویٹر کا زمانہ ہے، آج تو مختلف قسم کے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور مختلف وہاں پر باتیں پھیلائی جا رہی ہے، تو یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ اگر منہ سے غلط بات نکالیں گے اور اس کا وبال سب لوگوں میں پھیل جائے گا تو کل قیامت میں اس کو سزا ملے گی۔ تو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے، چوکنا کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ایسے چیزوں سے محفوظ رکھو جو آپ کی کوئی میسج یا آپ کا کوئی بول کسی کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے، کسی کے لیے دھوکہ دہی کا ذریعہ بن جائے، کسی کے لیے وبال جان بن جائے، اس سے پرہیز کیا کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف آدابوں کی شکلوں کو ملاحظہ فرمایا اور پھر آگے بڑھتے گئے۔ ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، اس کو بھی سزا دی جا رہی ہے، اور یہ غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، ان کے قینچیوں سے ان کی زبانوں کو خطرہ جا رہا ہے، مختلف ایک قسم کے گھناؤنی عذاب میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ سب مشاہدہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب وہاں سے سدرۃ المنتہا کی طرف پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ وہ ایک بیری کا درخت ہے، وہ بیری کا درخت ہے کہ جس کے پتے وغیرہ تو روایتوں میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پتے سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پروانوں کو، پتنگوں کو رکھا جو پیلے رنگ کے اور سفید رنگ کے مختلف رنگوں کے وہ پروانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رکھا، ہر پتے پہ ایک ایک چھوٹا پروانہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب بتائیے وہ سدرۃ المنتہا وہ اتنے بڑے کہ وہ اس کے پتے سونے چاندی کے ہو اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے معمولی چھوٹے چھوٹے پروانے یہ رنگ برنگ کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس کے منظر کی یہ منظر کشی کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانا سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر یہ بھی آیا کہ یہاں پر جمع کرانے کا کیا مقصد تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا کیوں لایا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں، حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اجازت دیتا ہے تو وہ روئے زمین پر آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کا طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ تو اب اتنی ان گنت تعداد میں فرشتے وہاں پائے جاتے ہیں، وہ فرشتوں نے کہا اے بار الہ، اے رب العالمین، ہمارے
ہماری باری وہاں روضہ اقدس کے طواف کرنے کی آتی بھی ہے کہ نہیں؟ ہم کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے محروم نہیں کرنا۔ اے یا رب العالمین، اپنے حبیب کے دیدار سے ہم کو مشرف فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے میرے فرشتوں، تم اطمینان رکھو، ایک دن ہم اپنے حبیب کو اپنے یہاں مہمان بنا کر بلانے والے ہیں، ہم وہاں پر، ہم اوپر آسمان دنیا پر لانے والے ہیں۔ تم جس وقت ہم ان کو وہاں بلائیں گے اوپر، تو تم سدرۃ المنتہا کے پاس آ کر جمع ہو جانا، ہمارا حبیب وہیں پر آئے گا، تم اس کا دیدار کر لینا، دیدار اور رؤیت سے مشرف ہو جانا۔ تو یہ فرشتوں کی آرزو تھی۔ اب دیکھیے وہ منظر کا کون منظر کشی کر سکتا ہے؟ وہ درختوں کی یہ خوبصورتی، وہ پتوں کی یہ خوبصورتی، اس پر پروانوں کی یہ خوبصورتی، پھر اس کے بعد معصوم فرشتے گھیرے ہوئے ہیں سدرۃ المنتہا کو۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ارے جو ذات منظر کشی کر سکتی تھی اس نے بھی منظر کشی نہیں کیا، ابہام میں رکھ کر آگے بڑھ گیا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرا پر چھانا تھا وہ جو چھانا تھا، سدرا پر وہ جمال، وہ انوار کی کیفیت چھا گئی، جو چھانا تھا، جو ہم نے طے کر رکھا تھا وہ چھا گیا، ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر سب لوگوں نے دیدار فرمایا۔ اب سدرا سے اب آگے جانے کی بات آ گئی، سدرا سے آگے بڑھنے کی بات آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں سب سردار ملائکہ ہے، ان کی بھی حد وہ سدرا کے پاس ہی ختم ہے، اس سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے۔ سدرا تک پہنچنے کا پھر بھی ان کو اجازت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہے، تو سدرا کے آگے تک تھوڑا سدرا تک وہ پہنچ سکتے تھے۔ اب وہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھنے کا معاملہ آ گیا، تو سدرا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہاں مسند اور وہاں آپ کی گدی، وہاں آپ کا مقام تھا۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خواہش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں آپ 1-2 رکعت نماز پڑھ لیجئے تاکہ میرا مقام برکت والا بن جائے۔ اور پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک امامت حضور نے یہاں انبیاء کو کرائی، وہاں جانے کے بعد فرشتوں نے کہا بار الہ، ہم اس امام کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھنے سے کیوں محروم رہیں، یہاں بھی ایک نماز ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر پھر ایک نماز قائم کروائی، پھر وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام امام بنے، تمام فرشتے جتنے تھے آسمان دنیا کے پہلے آسمان سے لے کے 7 آسمان تک سب لوگوں نے حضور کے اختراع میں نماز ادا فرمائی، تاکہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی صرف انبیاء کا امام نہیں ہے، یہ فرشتوں کا بھی امام ہے۔ یہ جبرائیل یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جبرائیل کا مقام بڑھ کر تھا، نہیں، وہ اللہ کے پاس اللہ کی خدمت کا، وہ خدمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے دی تھی، وہ خدمت کو بجا لا رہے تھے۔ ان کا کام تھا قرآن کو لا کر حضور تک پہنچا دینا، قرآن سکھانے والے وہ نہیں تھے، قرآن سکھانے والا اللہ تھا، لا کر پہنچانے والے جبرائیل تھے۔ اس وقت درود تاج میں بڑا مشہور درود ہے، اس کے اندر کیا کہا گیا؟ جبرائیل، اب دوسرے فرشتوں کی بات ہی چھوڑ دیجئے کیونکہ سردار ملائکہ ہے، سب سے اونچا مقام انہی کا ہے۔ وہ جبریل خادمہ والبراق مرکبہ وقاب قوسین مقامہ، کہ جبرائیل ان کے خادم ہیں، جبرائیل حضور کے خادم ہیں کہا گیا اس کے اندر۔ سردار ملائکہ جس کے خادم ہو تو اس کے مقام و مرتبے کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اب خادم ہونے کی ہی تو علامت تھی۔ یہاں پر کوئی بھی اب بلند و بالا مرتبہ رکھنے والا کسی کو اپنے سے کم درجے والے برابر والے سے یہ خواہش نہیں کرتا، انہوں خواہش کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے مقام پر نماز پڑھیے تاکہ آپ پڑھنے سے میرے مقام کو برکت مل جائے۔ اور پھر حضور آگے بڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پر رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو دنوت ان ملۃ لاحترقت، یا رسول اللہ یہاں تک تو آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ رہا، لیکن اب یہاں سے ایک لہجہ بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیات رب کی وجہ سے میرے پل پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے، میں
جل کر راکھ راکھ ہو جاؤں گا اگر میں آگے بڑھوں گا، مجھے وہ تاب نہیں ہے، میرے اندر برداشت نہیں ہو سکتی اس چیز کی، میرا یہ انتہائی مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا، منتہا کیوں کہا گیا؟ کہ جہاں پر تمام مخلوق کی حد کی انتہا ہو رہی ہے۔ کون مخلوق؟ دنیا میں تو انسان تو ختم ہو گئے، اوپر چلے جانے کے بعد فرشتے تھے، فرشتوں کی بھی حد وہاں جا کر ختم ہوتی ہے، تو اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اب وہاں پر آگے تو انہوں نے کہا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو حضور پاک علیہ السلام آگے جب بڑھنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک درخواست کیا، خواہش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ جب رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں، رب کے ساتھ ہم کلامی کریں گے، رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے، یہ خصوصی مقام آپ کو ملنے والا ہے، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے بھی یہ خواہش ہے کہ رب کی بارگاہ میں میری ایک التجا اللہ کے سامنے رکھنا کہ کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا اور سب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے، ہر ایک کو گزرنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کوئی اس کے اوپر سے ہوتا ہوا گزرنا ضروری ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ قطعی فیصلہ ہے، یہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو پل صراط پر سے پار کرنا ہے۔ وہ پل صراط کا راستہ کیسا ہوگا؟ یہ وہ پل صراط کا راستہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہوگا، اس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، فرما برداروں کو بھی گزرنا ہوگا، نافرمانوں کو بھی گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پل صراط پر سے آپ کی امت گزرے گی تو رب کی بارگاہ میں میری یہ التجا فرمائیے کہ میں آپ کی امت کے لیے اس پل صراط پر اپنے پر کو بچھا دوں اور میرے پروں میں سے ہوتے ہوئے آپ کی امت آگے بڑھ جائے۔ آپ نے یہ خواہش کا اظہار فرمایا، حضور نے اس کو قبول فرمایا اور دعائیں دیتے ہوئے ان کو حضور آگے تشریف لے گئے۔ اب آگے جا رہے ہیں، اب یہاں پر تو کوئی یہاں پر نہ رقیب ہے، نہ کوئی وہاں پر ساتھی ہے، نہ کوئی کلیگ ہے، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اب آگے چلے جا رہے ہیں، اب تک تو حضرت جبرائیل کا ساتھ تھا، راستے میں آتے وقت تو لکھوں کا فوج تھی فرشتوں کی، وہ کیسے جلوس کی شکل میں کیسا سما تھا وہ تو اس کے لیے ایک آدھے گھنٹے کا لگ جاتا ہے، اس کے لیے بات اگر بیان کر دی جائے اس کے اندر، یہ سب ہوتا ہوا یہ تمام فرشتوں کی جھرمڑ سے ہوتے ہوئے اب ایک مقام ایسا آ گیا کہ سب وہاں پر الگ ہو گئے، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام اب آگے بڑھ رہے ہیں، اب آگے جا رہے ہیں۔ وہ کیا مقام ہے؟ وہ مقام اور مکان ایسا ہے کہ وہ مکانی نہیں، لامکان ہے، جس کو مکان نہیں بول سکتے، مقام ہی نہیں کہا جا سکتا، مقام و مقامیت سے پاک، مکان و مکانیت سے پاک، کیونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات کا مرکز ہے، اللہ جگہ اور جگہیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، اس کی خاص جلوہ گری جہاں ہو رہی ہے وہ جگہ بھی لا مکان ہوگی، وہ کوئی کسی مکان سے اس کو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی مکان کا نام نہیں دیا جا سکتا اس کو، وہ لا مکان کے مقام پہ جانے کا ہے۔ وہاں پر حضور آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضور کے کانوں میں ٹکراتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی، اے رب، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نچھاور کر رہا ہے۔ تو یہ کلمہ، یہ آواز کس کی آئی؟ تو روایت میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز آئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ابوبکر کی آواز ہی کیوں آئی، کسی اور صحابی کی بھی آ سکتی تھی۔ تو بتا رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، آپ کے بچپن کے بھی ساتھی ہے، جوانی کے بھی ساتھی ہے، اور ادھر عمر کے بھی ساتھی ہے، زندگی کے بھی ساتھی ہے، وصال کے بعد بھی ساتھی ہے، ہر مقام پر آپ ساتھ تھے۔ حضور کو جو ان سے انسیت تھی اور وہ کما حق کو دوسروں سے اتنی انسیت نہیں ہوتی ہے، تو انسان جب کسی وحشت ناک مقام پر ہوتا ہے، انہونی مقام پر ہوتا ہے، اس کو ایک عجیب سی ایک کیفیت اس کے اوپر طاری ہونے لگتی ہے، ایک ماحول کی گھبراہٹ اس کو ہونے لگتی ہے۔ اگر کسی اپنے
اپنے قریبی کی آواز آ جاتی ہے تو اس کو جب سکون مل جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ ارے میرا یہ قریبی شخص کی آواز آ رہی ہے، میرا یہاں کوئی انہیں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سنا کر حضور کی وہ اس لامکان کی وحشت اور آپ کی اندر کی وہ کچھ کیفیت کو دور کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنایا۔ اور پھر آگے روایتوں میں کیا آتا ہے کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور اب تک تو یہاں پر کیا فرشتوں کا نے استقبال کیا، آسمانوں پر انبیاء نے استقبال کیا، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر یہ سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اب لامکان میں آ گئے، یہاں پر کون ہے استقبال کرنے کے لیے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت الفاظ احادیث میں جو آئے ہیں وہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب پریشان مت ہو، ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ رب جس کا استقبال کرے، رب جس کو ویلکم کہے، تو ایسی ذات کا مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قرب میں، وہ لامقام میں، وہ انتہائی در کے قرب میں حضور پاک علیہ السلام پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے ساتھ ہی اب کیا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نجم کی تلاوت کی گئی، اب عشاء کی نماز میں پڑھی گئی، قاری صاحب نے اس کی تلاوت کیا کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر قریب ہوئے اور قریب ہوئے۔ اب یہاں بتاتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے کلمات کو لے لو، اس کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث کو لو۔ بخاری شریف کی حدیث میں واضح انداز میں صحیح حدیث سے ثابت ہے، دنا الجبار الاعلی فتدلا حتی کان منہ قاب قوسین، یہ الفاظ بخاری شریف کے بھی الفاظ ہیں، اس کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے قریب ہوا، حضور اللہ کے قریب ہوئے، اتنا دنا فتدلا قریب ہوئے، فتدلا اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا، اتنا قریب ہو گئے۔ تو اب یہاں پر قرآن کی آیت، بخاری شریف کی وہ حدیث دونوں من بتلا رہی ہے کہ یہاں دنا فتد اللہ سے مراد بھی اللہ اور اس کے حبیب کی بات ہے، جو حدیث شریف میں جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ آیت کی تفسیر بخاری شریف کی حدیث کر رہی ہے کہ اس سے مراد یہاں پر، اگرچہ کہ بعض مفسرین بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے ان کو اصلی صورت میں دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے قریب ہوئے اور قریب ہوئے، تو یہ اس سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کی قربت کا ذکر ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرب کے منازل طے کرنے کے لیے تقریباً 8-10 آیتیں رکھا اس کے اندر۔ اب اگر جبرائیل سے قرب کا ثابت کرنا تھا، ان کے رویت حقیقی، ان کو اصلی حالت میں دیکھنا ہے، ان کا قریب ہونا ہے، تو ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق کا دیدار یا اس کا قریب ہونے کے لیے قرآن میں 8-10 آیتوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے اندر ایک آیت سے اللہ ثابت کر دیتا، بات ثابت ہوا تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں جبرائیل اور حضور کی ملاقات اور دیدار نہیں ہے، یہاں پر قرب یہاں حضور کا رب تبارک و تعالیٰ سے ہے، جس کی تشریح بخاری شریف کی حدیث کر رہی ہے اس کے اندر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، 2 کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ اب یہاں پر سمجھانے کے لیے بولا جا رہا ہے اب کہ وہ اس کی حد کو، اس کے فاصلے کو، اس کی مسافت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قریب کرنے والا جانتا ہے، قریب ہونے والا جانتا ہے۔ یہ ہم اس کی مسافت کو طے نہیں کر سکتے اور اس کا حد بندی کو مقرر نہیں کر سکتے، بس یہ کہیں گے کہ انتہائی قرب کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ کر اپنے دیدار سے مشرف فرما کر اور اس سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہی وہاں پر پہنچتے ہیں،
آپ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آپ یہ فرماتے ہیں اے بار الہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیری بارگاہ میں قدم رکھا ہوں، تو کوئی جب کسی کے پاس جاتا ہے تو میں کسی کے پاس جاتا کچھ نہ کچھ تحفہ لے جاتا ہے، اپنی بساط کے مطابق اپنی گنجائش کے مطابق تحفے تحائف لے جاتا ہے۔ تیری بارگاہ میں، تیری شان والی بارگاہ، تو سب کو عطا کرنے والا، تو سب کو دینے والا، تجھ کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ ہم بندے ہیں، صرف بندگی کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، بندگی اور عبادت ہی دے سکتے ہیں۔ التحیات اے بار الہ میرے زبان سے نکلنے والی سو عبادتیں تیرے بارگاہ میں نیاز مند ہے۔ اے التحیات للہ والصلوات میرے جسم سے نکلنے والی عبادات، میرا رکوع، میرا سجود، میرا خومہ، میرا قاعدہ، میرے تمام افعال جو میں اپنے ارکان، میرے جسم کے ارکان سے میں ادا کر رہا ہوں، اپنے پارٹ آف باڈی سے ادا کر رہا ہوں، یہ سب میرے ارکان عبادت کی جو تمام چیزیں ہیں، میری جسمانی عبادت بھی تیرے بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، قولی عبادت بھی پیش کر رہا ہوں، جسمانی عبادت بھی پیش کر رہا ہوں، والطیبات اور مالی عبادت بھی جو میں نے تیرے راہ میں کیا ہے، بس وہی عبادتوں کا نظرانہ لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو یہ التحیات کا نذرانہ حضور نے رب کی بارگاہ میں پیش فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹا کر کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، آپ کی سلامتی سے کائنات کی سلامتی ہے، آپ جانے کائنات ہے، کائنات آپ کے بلبوتے پہ چل رہی ہے، آپ سلامت رہیں تو پوری کائنات سلامت رہے گی۔ سلامتی کی اللہ نے دعا دے دی، السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہ ہمارا نبی، وہ ہمارا رسول ایسی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں، وہاں ایسے مقام پر جو کسی کو مقرب فرشتے کو، نبی کو مقام نہیں مل سکا، ایسے علو اور بلندی والے مقام پر بھی وہ ہمارا معظم اور مکرم رسول ہم جیسے ناپکار غلاموں کو نہیں بھولا، وہاں پر بھی ہمارا تذکرہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لیا اور کہا کہ اے بار الہ تیرا سلام میرا سلام ادھورا ہے جب تک میری امت السلام میں شامل نہیں رہے گی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے بار الہ میں سلامتی مجھ کو مل رہی ہے تو میں اتنا خوش نہیں ہوں گا، میری امت پر سلامتی ہو جائے تو میں بہت خوش ہوں گا، ہم پر بھی سلامتی ہو، نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک بندوں کا ذکر فرمایا اور پھر گناہ گاروں کا ذکر نہیں فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں السلام علینا، حضور نے کیا فرمایا؟ علینا ہم پر، اے اللہ ہم پر سلامتی ہو، تو ہم پر بول کر حضور واحد ہے، مجھ پر بولنا تھا، ہم پر کیوں بولے؟ ہم پر بول کر گناہ گاروں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور نیک بندوں کا الگ تذکرہ فرما دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مکالمہ نیچے سے جب ان کو فرشتوں کو سنے آیا تو انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ اللہ کا اور نبی کا، فرشتوں کا یہ مکالمہ اللہ کو اتنا پسند آیا، رسول کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز جو میں ایمان والوں کی معراج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشہد میں اس التحیات کو واجب و ضروری قرار دے دیا کہ لوگوں معراج کے تحفے میں ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی التحیات کے ذریعے ہم کو نذرانہ پیش کیا، تمہاری معراج نماز ہے، تم نماز کے اندر یہ اپنے تمام نذرانے کو ہمارے اس بارگاہ میں پیش کرنا۔ التحیات للہ والصلوات۔ چنانچہ اب وہ معاملات بڑے اور کافی طویل ہوئے، ذکر کیے جاتے ہیں اس کے اندر، پھر وہاں پر کیا ہوا، وہ ہم کلامی کیسے ہوئی، پھر وہاں پر کیا کیا تحفے ملے، اور پھر وہاں پر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوئی۔ اس کے اندر مختلف تمام چیزوں کے ساتھ ایک بہترین سب سے انمول ہم کو جو تحفہ ملا ہے وہ نماز کا تحفہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کو ہماری طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ لے جانا، 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر انسان جب خوشی کے عالم میں رہتا ہے تو اس کو جو کوئی بھی ذمہ داری دی جائے اس خوشی کے عالم میں قبول کر لیتا ہے،
وہ تو دنیاوی معاملات کی خوشی ہے، جو رب کی بارگاہ میں پہنچ کر رب کے سامنے ہو اس کی خوشی کا کون اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو حضور نے وہ 50 نمازوں کو بھی یہ سمجھا کہ ادا ہو جا سکتے ہیں، یہ خوشی کا مقام ہے، میں کیسا اس کو رد کروں، قبول کر لیے، قبول کر کے لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر۔ جب آپ کب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صدق کا دیدار بھی کیا، اللہ نے ہم اقسام کی نعمتوں سے مال مال کیا، میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اور عرض و معروضہ کیجئے کہ آپ کی امت 50 نماز ادا نہیں کر سکتی، میں اپنی امت کو عبادتوں کے ذریعے آزما چکا ہوں، آپ کی امت ادا نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام واپس جاتے ہیں، پھر واپس جب جاتے ہیں تو اب چھٹے آسمان پر، اب دیکھیے یہاں پر چھٹے آسمان پہ 7ویں پہ جانا ہے، اس کے اندر تو پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام لے جا رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ جبرائیل علیہ السلام راستہ بتا رہے تھے، راستہ جس کو لامکان میں راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، مکان کا راستہ جو طے کر سکتا ہے، مکان کا راستہ وہ کیسا طے نہیں کر سکتا ہے؟ لامکان کا راستہ تنہائی میں ادا کرنے والی ذات، مکان، کیونکہ یہ سب آسمانی مکان ہے، پہلے آسمان دوسرا آسمان سدرۃ المنتہا سب مکان ہے۔ تو یہ لوگ یوں گائیڈ بن کے لے جا رہے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں گائیڈ، پھر گائیڈ بن رہے تھے تو لامکان میں کون گائیڈ تھا؟ تو یہ تو چھٹے آسمان پر سے آپ دوبارہ تشریف لے جا رہے ہیں، اب وہاں کوئی گائیڈ ہے نہ جبرائیل ہے، خود ہی بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں پہ گئے، سدرۃ المنتہا گئے، پھر اس کے بعد سے لامکان گئے، پھر ایک مرتبہ گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں پڑیں گی، ہوتے 8-9 مرتبہ نمازیں 5 کم ہوتی گئی، 45 نمازیں معاف ہو کر 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور آ کر پھر وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ نے 45 معاف کر دیا ہے، 5 نمازیں رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی، اس میں بھی غفلت کرے گی۔ تو لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ اتنی مرتبہ گیا، 45 نمازیں معاف کرایا، اب میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ پھر اور جاؤں اور جا کر اور نمازیں معاف کروں، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے، کتنی مرتبہ جاؤں میں اب اس کو باقی رکھتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ حسن ظن تھا کہ کم سے کم 45 نماز تو میں معاف کر چکا ہوں امت کے لیے، 5 نمازیں تو ہے 24 گھنٹے کے اندر، میری امت یہ 5 نمازیں تو ادا کر لے گی کم سے کم۔ حضور نے حسن ظن رکھ کر 5 کو قبول کیا، اور آج مسلمان جو نماز ادا نہیں کر رہے ہیں حضور کے حسن ظن کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ حضور کا حسن ظن یہ تھا میری امت 5 تو پڑھے گی کم سے کم، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا 5 نمازوں کے لیے، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، 10 منٹ لگائیے تو ختم ہوگا، 15 منٹ لگائیے 5 نمازوں کا، تو 1 گھنٹے کے اندر نمازیں ہو جاتی اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے غیرت گوارا نہیں کرتی، وہ 5 نمازیں لے کر آئے، اور آپ 5 پڑھ رہے ہیں، نبی نے 45 معاف کروایا، 5 نمازیں آپ پر باقی رہ گئی، لیکن وہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی کرم نوازی تو دیکھیے، اس کی یہ انعام اور کرم نوازی کا یہ عالم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما یبدل القول لدی، میرے پاس کوئی کلمہ جب میں کہہ دیتا ہوں بدلتا نہیں ہے، میں نے 50 کہا تھا، تعداد میں 45 کر دیا، ثواب میں کمی نہیں آئے گی، تمہارا آپ کا امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گا تو ہم 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی، 5 نمازیں بھی پڑھ لے 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات کو ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو یہاں سمیٹ دیتا ہوں کہ اب غور کیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے پردہ کرنے والا کسی کے کام نہیں آتا، دنیا سے رخصت ہونے والا وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ آپ وصال فرما چکے ہیں، آپ دنیا سے ظاہری حیات زندگی گزار کر آپ برزخی زندگی میں جا چکے ہیں،
ظاہری آپ کا وصال ہو چکا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وصال کے بعد، انتقال کے بعد کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، نہ کوئی پیر کرتا، نہ نبی کرتا، نہ ولی کرتا۔ تو اب بتائیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام وصال فرمانے کے بعد بھی کیا حاجت روائی بھی، کیسی حاجت روائی؟ یہ معاملہ فرض کا معاملہ تھا، عبادت کا معاملہ تھا، عبادت کا معاملہ آ گیا تو وہی برزخی زندگی والا نبی نے یہ وسیلہ بن کر ہمارے لیے ایسی حاجت روائی کیا، 50 نمازوں کو 45 کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو جو ظاہری وصال کر چکے ہیں وہ عبادت معاف کرا سکتے ہیں، تو دوسرے معاملات کیا طے نہیں کرا سکتے؟ کیوں علماء نے فرمایا کہ جو بھی ذات دنیا میں جتنے مقام و مرتبے کی رہتی ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور شان میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ جتنی قوت کے ساتھ زندگی میں لوگوں کی مدد کرتی ہے کوئی شخصیت، تو مرنے کے بعد اللہ اس کی اور قوت کو بڑھا دیتا ہے، اور کثرت سے خلق کثیر کو، مخلوق کثیر کو اللہ تعالیٰ اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے زندہ مثال ہے، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ جب کام نہیں آ سکتا تو پھر آپ جو ذات دنیا سے پردہ فرما کر عبادت کو کم کرانے کا وسیلہ بنی تھی، ایک تو وسیلے کا بھی انکار کرنے والوں کے لیے 50 نمازہ پڑھنا چاہیے، اور دوسری یہ کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ جب کام نہیں آتا تو موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے پردہ کر چکے تھے، تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اب آپ دن تمام میں 50 نمازیں ادا کریے اس کے اندر، اگر ماننا نہیں ہے تو 50 نماز ادا کریے اس کے اندر۔ جب تک کہ وسیلہ نہیں مانیں گے، ان کے احسان کو نہیں مانیں گے، کون احسان کر رہے ہیں؟ دنیا سے پردہ کرنے والے احسان کر رہے ہیں امت کے اوپر۔ تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحفہ نماز کو لے کر آپ روئے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور امت کے پاس لا کر یہ خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اب آنے کے بعد مختلف قسم کے اور چیزیں رونما ہونے لگتی ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے اس واقعے کی تصدیق کرنے والی ذات اگر تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، روایتوں میں آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر کو پہلے وہاں سے سفر طے ہوا تھا، وہیں پر تشریف لائے۔ ام ہانی کو سب سے پہلے آپ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں لے گیا، وہاں لے گیا، عرش پہ، لا مقام پہ، فلاں پہ۔ تو ام ہانی جو آپ کی چچیری بہن ہے، ام ہانی بنت ابی طالب، ابو طالب علی ابن طالب کی بیٹی، علی ابن طالب کی بہن، حضور کی چچیری بہن۔ تو ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ واقعات کو کافروں کے سامنے مت بیان کیجیے، مذاق اڑائیں گے، ہنسی اڑائیں گے، آپ ان کے سامنے مت بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ واقعہ تو مجھے بیان کرنا ہے، کہ میں کوئی مذاق کا خیر بات نہیں کر رہا ہوں، حقائق ہے وہ تو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ہی جانچنا ہے، پرکھنا ہے، کون تصدیق کر کے صدیق بنتا ہے، کون تکذیب کر کے کذاب بنتا ہے، اس کے لیے یہاں پر جانچنا اور پرکھنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل سے کہا، عتبہ سے کہا، شیبہ سے کہا، سب نے کہا، مذاق اڑانے لگے اور تو تمسخر کرنے لگے۔ اور پھر یہاں تک کہ ابو جہل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا کر انہوں ہر بات میں ہر چیز کی تصدیق کرتے ہیں نبی کی، اب آج تو موقع آ گیا، اس بارے میں کم سے کم تصدیق نہیں کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر معلوم ہے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات یہ مہینوں کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گئے، مسجد اقصیٰ کو جا کر وہاں پر امامت فرمائی، فلاں کی، یہ چیزیں دیکھیں، مشاہدہ کریں، پھر آسمانی دنیا پہ بھی گئے، وہاں سے آ گئے، رات کی ایک چند منٹوں میں، چند لحظوں میں انہوں نے یہ سفر طے کر لیا، اس کا دعویٰ کر رہے ہیں ابو بکر۔ تو وہ سمجھا کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ پس و پیش ہوں گے، وہ بات کو نہیں مانیں گے۔ ہر بات کو مانتے ہیں تو یہ بات تو ماننے والی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، کیونکہ منٹوں میں، لحظوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتے، وہ تو آسمان دنیا کا تو چھوڑی دو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بھی نہیں جا سکتے منٹوں میں، وہ کئی دن کا سفر تھا۔ وہ کئی دن جانے کے بعد مسجد حرام سے نے کعبۃ اللہ سے طے کرتے ہوئے فلسطین کو سرزمین پر جانا پڑتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہی نہیں مان سکتے تو اوپر کیا مانیں گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ کون دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو تمہارے صاحب، تمہارے نبی دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اے ابو جہل، اگر میرے آقا یہ فرما رہے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اس سے بڑی بات بھی بیان کرے تو میں تصدیق کرتا ہوں اس کی،
اسی وجہ سے آپ کا نام کیا ہوا، اس کے بعد سے ابو بکر تھے، صدیق بن گئے، تصدیق سب سے پہلے تصدیق کرنے والے بن گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ذات ہم کو دن رات یہ بات بتاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے ابھی گئے، یہ حکم لائے یہ کہے ابھی گئے تشریف لے گئے، فلاں فرشتہ آیا لے گیا، تو جن کی بات کو سن کر ہم فرشتوں کی دن میں کئی مرتبہ آمد و رفت کو اگر یقین کر رہے ہیں، فرشتے جو ان کی خدمت گزار ہے ان کی رفتار اور ان کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے، دن میں کئی مرتبہ آ جا سکتے ہیں، میرے آقا ایک مرتبہ جا کر آئے، تو اس میں کمال کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرما دیا، اور پھر اس کے بعد یہ حالانکہ یہ واقعات اس میں طویل ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفار مکہ نے انکار کر دیا، تو انکار کی تمام صورتوں کو آپ نے وہاں تردید فرما دیا، مسجد اقصیٰ کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کیا ٹھیک ہے آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھا ہے تو بتائیے کہ اس کے اندر کتنے پلر ہے، کتنے لائٹاں ہیں، کتنے فلورس ہے، اور اس کتنے پنکھے لگے ہوئے فلاں فلاں ہیں، اس کے اندر یہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ پوچھنے لگے لوگ۔ کیوں کہ اگر آپ کوئی بھی انسان اگر جاتا ہے، اگر یوں جلدی میں جا کر واپس آ جائے تو یہ سب چیزوں کو کون دیکھتا ہے اس کے اندر؟ پہلے تو انہوں گئے نہیں، اگر گئے بھی ہے تو سرسری جا کر آئے کیا ہے، ان سے پوچھیں گے اس کے اندر کہ وہ محل وقوع کیسا ہے مسجد اقصیٰ کا، اس کے اندر ستونہ کتنے ہے، دیوار کتنے ہے، اور کھڑکیاں کتنے ہیں، لائٹ کتنے ہیں، پوچھنے لگے اس کے اندر۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ روایتوں میں حدیث میں آتا ہے کہ جیسا ہی انہوں نے ایک ایک چیز پوچھنا شروع کیا تو حضور پاک علیہ السلام وہاں پر آپ تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے چند منٹ وہاں پر آپ نے رکا، امامت فرمائی، وہاں سے نکل گئے۔ سب دروازوں کو گنتے بیٹھنا اور کیا ہے پلرز کو گننا فلاں کرنا، یہ تمام چیزیں آپ نے نہیں کی تھی۔ تھوڑا سا آپ کو تھوڑی حیرانی ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، مسجد اقصیٰ سامنے آ گئی۔ اب وہ حضور جیسا پوچھتے جاتے دیکھ کے بولتے جاتے، کیا پوچھ رہے بولو، یہ فلاں یہ اتنے ہیں، دروازے اتنے ہیں، پلر اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنے ہیں، حضور پورا بولتے کہ اس کے اندر ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ کو جو گئے تھے، مسجد اقصیٰ کی خواہش پر گئے تھے، ورنہ حضور وہاں جانے کے محتاج نہیں، حضور چاہتے تو مسجد اقصیٰ کو اپنے پاس لا لے سکتے تھے۔ تو یہ واقعات معراج حضور کی بلندی، حضور کی رفعت، حضور کی علو شانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ اس امت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی عطا فرمایا جو امام الانبیاء بھی ہے، افضل الانبیاء بھی ہے، اور وجہ تخلیق کائنات بھی ہے۔ ایسے نبی کی امت میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مبعوث فرمایا، تو ایسے نبی کے ہم ان کے احوال کو بیان کرنا، ان کی رفعت اور بلندی کو بیان کرنا، یہ امتی کا شیبہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ ہم اسی حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں اور آپ کی نسبت جو ہم کو حاصل ہے، وہ نسبت کا اظہار کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کے وہ واقعات معراج، وہ بلندی کے واقعات بیان کرتے ہیں، ورنہ ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا زبان ہے گندی زبان، وہ پاک ذات کے احوال علویت کو بیان کر سکے، بلندیوں کو بیان کر سکے۔ صرف ہم اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ نسبت ہے امتی ہونے کی، امتی کا کام ہے، بندہ ہے تو بندگی کر کر بندگی کا اظہار کرتا ہے، امتی ہے تو نبی کی شان بیان کر کر امتی کا اظہار کرتا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پر اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پبلک